تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب یہ رحمت ہے تو پھر احتیاط کیوں کریں ہم؟ تو یاد رکھو یہ ایک اور شریعت کا اصول ہے کہ جتنی بھی آزمائشیں ہیں وہ اللہ کی رحمت اس وقت بنتی ہیں جب ان آزمائشوں سے ہم بچنے کی پوری کوشش کر لیں پھر بھی اللہ مبتلا کر دے. اگر آپ ہی بچنے کی کوشش نہیں کر رہے تو پھر وہ حماقت ہے, پھر اس کو آپ رحمت نہ سمجھو. ارے ہر بیماری اللہ کی رحمت ہے یا نہیں ہے؟ حدیث میں آتا ہے بخار میں گناہ معاف ہوتے ہیں. حدیث میں آتا ہے بخار کی جو گرمی ہے نا, یہ جہنم میں جو مسلم کو عذاب ہونا تھا وہ گرمی کی شکل میں اللہ دنیا میں دے دیتے ہیں مسلمان کو. بخار بڑی حدیث میں بڑی فضیلت ہے کہ بخار کی وجہ سے جہنم کی آگ کیا ہوتی ہے؟ ٹھنڈی, گناہ معاف ہوتے ہیں. آپ نے کہا یار اتنی بڑی رحمت, آپ کیا کیا کہ جی مری میں برف میں جا کے سو گئے آپ. یار میں چاہتا ہوں مجھے صبح کیا ہو جائے, تیز بخار ہو جائے. پھر جب 103 ہوا آپ نے کہا تھوڑی رحمت کا تقاضا اور چاہیے مجھے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہی وجہ ہے کہ جب تعاون صحابہ میں پھیلا, صحابہ میں یہ حدیث پھیل گئی تھی کہ تعاون میں جو مرے گا وہ کیا ہوگا؟ شہید ہوگا. لیکن صحابہ کرام نے کیا کیا کہ لوگوں کو منتشر کر دیا, پہاڑوں کی طرف بھیج دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اپریشیٹ کیا کہ انہوں نے, حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے اپنے دور کا یہ واقعہ لکھا ہے کہ علاقے میں تعاون پھیلا تھا تو لوگوں نے کیا کیا کہ اجتماعی طور پر دعا کا اہتمام کیا کہ بہت لوگ تعاون تو پہلے بہت اسپیڈ سے پھیلتا تھا ایسے جنازے. تو لوگوں نے کیا کیا, ابن حجر رحمۃ اللہ نے واقعہ لکھا ہے کہ لوگ نا سارے علماء اور بزرگان دین اور ساری عوام جمع ہو گئی جنگل میں, کیا صحرا میں جا کے نا مل کے زور زور سے اللہ سے دعا مانگتے ہیں گڑا کے تاکہ بیماری ختم ہو جائے. ابن حجر نے لکھا کہ جب وہ اجتماعی سطح پہ گئے دعا مانگی تو بیماری کم ہونے کے بجائے اور بڑھ گئی. کم ہونے کے بجائے کیا ہو گئی, اور وجہ کیا ہے؟ ابن حجر نے لکھا کہ وجہ یہ تھی کہ یہ بدعت کا ارتکاب کیا انہوں نے, اس لیے کہ ایسے موقع پہ میدان میں جمع ہو کے اجتماعی دعا حدیث سے ثابت نہیں ہے. حدیث سے تو نماز استسقاء میں ثابت ہے کہ اجتماعی طور پہ جمع ہو کے دعا مانگیں, یہ تو آپ نے اپنی طرف سے. لیکن اس کی ایک سائنٹیفک لاجک بھی ہے کہ بھائی اسلام پہلے آپ کو احتیاط کا حکم دیتا ہے, اس کے ساتھ دعا کا حکم دیتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بیماری جب یہ سب کو پتا ہے کہ تعاون کی بیماری ایک دوسرے سے لگتی ہے, اس زمانے میں بھی سب کو پتا تھا, تبھی تو لوگ ایسے علاقوں میں جاتے نہیں تھے جہاں تعاون پھیلا ہوا ہو. تو جب یہ ایک دوسرے سے لگتی ہے تو آپ جب جنگل میں صحرا میں سارے اکٹھے ہو جاؤ گے تو تعاون کے جراثیم یہ نہیں دیکھیں گے کہ کس کام کے, آپ فلم دیکھنے کے لیے اکٹھے ہو یا تہجد کے لیے اکٹھے ہو, جرثوم وائرس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. تو آپ اسباب اختیار نہیں کر رہے, جبکہ شریعت ہمیں کسی بھی کام میں کامیابی کے لیے سب سے پہلے اسباب اور پھر اللہ سے دعا. جو بعض لوگ کہتے ہیں نا سب سے پہلے دعا پھر اسباب, ان کا بھی ایک صحیح مطلب ہے. ان کا مطلب ہے کہ اسباب سے بچنے کا اہتمام تو کرنا ہے, فوراً دعا بھی شروع کر دینی ہے, لیکن